السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعے کا دن، بزم ادب۔ جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ ہر جمعے کے جمعے ایک بزم ادب ہوتا ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں، ہمارے ادارے میں۔ تو ہر بار کی طرح ہم ہر بار کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، کچھ نہ کچھ اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج واقعہ ہے ایک بادشاہ اور اس کے دربار میں موجود ایک غلام کا۔ تو ایسا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، تو بادشاہ بہت جاہ و جلال والا تھا، مسلمان تھا، اس کی سلطنت بہت بڑی تھی اور کافی پیسے والا تھا۔ بادشاہ نا ایسا تھا کہ اس کے دربار میں ہر رنگ کے لوگ موجود تھے، جس رنگ کی وہ چاہتا تھا محفل لگا لیتا تھا۔ تو اس کے دربار میں، اس بادشاہ کے دربار میں ایک بہروپیہ بھی موجود تھا۔ تو بہروپیہ، آپ سب میں سے کون کون جانتا ہے بہروپیہ کون ہے؟ بہروپیہ وہ ہوتا ہے جو مختلف طرح کی شکلیں بنا کر، مختلف طرح کے لباس اور اپنے حلیے بدل کر لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طرح ایک بہروپیہ بادشاہ کے دربار میں بھی تھا، جو مختلف قسم کی شکلیں بدل کر، مختلف قسم کے حلیے بدل کر بادشاہ کو خوش کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ وہ بادشاہ کو خوش کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، لیکن بادشاہ اتنا ذہین اور زرک تھا کہ جب بھی اس نے اپنا حلیہ بدلا بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے، تو بادشاہ اس کی کسی نہ کسی بات سے اس کو پہچان لیتا تھا، اور پہچاننے کے بعد اسے کہا کرتا تھا، اوے تو اپنا ہی بندہ ہے۔ تو بادشاہ اس کو کہتا تھا، اوے تو اپنا ہی بندہ ہے۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن وہ بہروپیہ پریشان ہو کر سوچنے بیٹھا کہ یار، جڑے کام واسطے بادشاہ نے مینوں اپنے دربار دے وچ رکھیا ہے، وہ کام تے میرے کولوں اج تک نہیں ہویا۔ تے کتے بادشاہ کٹ ہی نہ دے، کتے مینوں اپنے دربار چوں کٹ ہی نہ دے، مینوں تے ہور کوئی کام بھی نہیں آندا، تے میں روزی کتھوں کماواں گا؟ تے اس طرح وہ سوچنے لگ گیا۔ اب وہ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ کو کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ایک موقع اور دے دیں۔ اب ایک دن ایسا آئے گا کہ میں واقعی آپ کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، آپ نہیں پہچان پاؤ گے مجھے، ایسا حلیہ بدلوں، ایسی شکل بناؤں گا کہ نہیں پہچان پاؤ گے۔ بادشاہ نے کہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، لے پھر اس دفعہ میں کر کے دکھاؤں گا، اس دفعہ میں کر کے دکھاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، اگر تم مجھے بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گئے نا، تو اس دفعہ جو مانگو گے تمہیں دے دوں گا، اگر بادشاہت مانگو گے تو بادشاہت بھی دے دوں گا، کہ بادشاہت مانگو گے تو وہ بھی مل جائے گی۔ تو ایسے ہوا کہ اب وہ بات کر کے چلا گیا۔ اب بات تو اس نے کر دی تھی، تو چلا گیا، جا کے سوچنے لگ گیا۔ اب ایک منظر اس نے دیکھا، اس منظر کے مطابق سوچا، اپنا حلیہ بنایا، چلا گیا۔ بادشاہ ایک جنگ پہ چلا گیا، وہ اب جنگوں میں مصروف ہو گیا۔ بادشاہ جنگوں میں رہتا تھا، اور کیا کہتے ہیں، یوں ہوا کہ وہ ایک علاقے کی فتح کے لیے ایک جنگ اس نے کتنی دفعہ لڑی، لیکن وہ جنگ میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس جنگ میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ شکست کے بعد واپس آ رہا تھا اپنے محل کی طرف۔ جب وہ واپس آ رہا تھا اپنے محل کی طرف، تو اس نے دیکھا کہ اس کے محل کی طرف جو رستہ جاتا ہے، اس رستے میں بہت رش ہے، اچھا خاصا اس رستے پہ رش ہے، لوگوں کا ہجوم ایک موجود ہے، وہاں اچھا خاصا رش لگا ہوا ہے۔ تو اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ بھائی دیکھو یہاں کیا ہو گیا،
تو وہ آگے ہوئے, انہوں نے دیکھا, اس کے سپاہی آگے بڑھے تو دیکھا انہوں نے, اور دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت, ایک اللہ والے نے یہاں ڈیرا لگایا ہے, تو لوگ اس کے لیے یہاں موجود ہیں, اس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے میں. بادشاہ اپنے محل کی طرف آ گیا. محل میں آ کر اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ راستے میں تم نے جو اللہ والے کو تم نے دیکھا, جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ, چیک کر کے آؤ واقعی اللہ والا ہے یا کوئی فراڈی ہے. پہلے کبھی نہیں اس راستے پر ہوتا تھا, اس دفعہ ہی اتنا ہے اور کافی رش ہے اس کے پاس, تو جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ. تو اب وہ سپاہی چلے گئے, 3 دن اس کی ریکی کی, 3 دن اس کو دیکھا, چیک کیا. 3 دن چیک کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس گئے. بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کیا دیکھا پھر تم نے. تو وہ کہتے ہیں حضور واقعی اللہ والا ہے. اس نے کہا کیوں, تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو. اس نے کہا حضور 3 دن ہم نے اپنی نیند کا خیال نہ کرتے ہوئے اس کو دیکھا, اس کو جانچنے کی کوشش کی, تو ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ کا بندہ آنکھیں نہیں کھولتا. امامہ شریف اس نے پہنا ہے, چولا پہنا ہے, سر پہ ایک رومال لیا ہے, آنکھیں بند کی ہیں, سر نیچے پھینکا ہے اور بولتا رہتا ہے بس اللہ 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 اللہ. تو وہ تو آنکھیں نہیں کھولتا. حضور آنکھیں تب کھولنی ہیں جب اذان کا وقت تو ہونا ہے. جب اذان کا وقت ہوگا نماز کے لیے اٹھے گا اپنی جگہ سے, پھر وہیں پہ بیٹھ جائے گا, پھر آنکھیں بند اور اللہ, غیر ضروری آنکھیں کھولتا ہی نہیں وہ. بادشاہ نے کہا واقعی کوئی اللہ والا ہے. بادشاہ نے اپنے غلاموں سے کہا, سپاہیوں سے کہا ایک ہیرے جواہرات کا ایک ٹوکرا تیار کرو, ہم ان بزرگوں کی خدمت میں جا رہے ہیں دعا کے لیے, جنگ سے پہلے ہم ان کی خدمت میں جائیں. بادشاہ جا گیا, دعا کروائی, کہا بزرگوں میں وقت کا بادشاہ ہوں, موجودہ بادشاہ ہوں, تو ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے, تو وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. بڑی دیر سے میں اس کے لیے کوششوں میں ہوں, کوشاں ہوں, لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو بزرگوں دعا کرنا اللہ پاک مسئلہ حل کر دے, دعا کیجیے گا اللہ پاک مسئلہ حل کر دے. انہوں نے دعا کر دی. بادشاہ چلا گیا, جنگ لڑی, جنگ جیت گیا, جنگ لڑی, جنگ جیت گیا. واپس آیا, ایک وہ ٹوکرا جو ہیرے جواہرات کا اس نے لیا تھا ساتھ, وہ ان بزرگوں کو دیا. وہ ٹوکرا جو ہیرے جواہرات کا اس نے ساتھ کیا تھا وہ ان بزرگوں کو دیا, اور بزرگوں کو جب اس بادشاہ نے بزرگوں کے آگے رکھا تو وہ بزرگ اس کو کہتے ہیں وہ چوکو نو اسی اگے ہی کو جان چھڑا کے بیٹھے ہیں تو پھر لائے ہیں. تو بادشاہ نے اٹھایا تو وہ چل دیا. اب بادشاہ کو غلام تھا تو پریشان ہو گیا کہ یار کتے ایس واری بھی انہیں پچھان لیا ہویا تے کتے مروا ہی نہ دے. میں بادشاہ نو کہہ دیتا, میں بادشاہ نو کہہ دیتا ہوں کتے ایس واری بھی انہیں پچھان لیا ہویا تے مروا ہی نہ دے. تے وہ بھاگا گیا, بادشاہ کے پاؤں پکڑ لیا, کہتا بادشاہ سلامت کا جان کی مان ملے تو ایک بات کہوں. بادشاہ کہتا بزرگو اگے بڑے گناہ گارا پیر چھٹا. وہ کہتا نہیں بادشاہ سلامت اگر جان کی امان ملے تو ایک بات کہوں. تو بادشاہ نے پھر کہا بزرگو نہ کرو, اگے بڑے گناہ گارا پیر چھٹو. بزرگوں نے کہا اچھا چلو دسو کی گل کہنی. بادشاہ نے کہا, بزرگوں نے وہ اٹھا, اس نے اپنا امامہ شریف اتارا, امامہ شریف اتار کے وہ جو نقلی اس نے داڑھی لگائی تھی وہ اتاری. جب اس نے اتاری تو بادشاہ کہندا اوئے تو تے اپنا ہی بندہ ہے. چل وعدہ ہویا سی کہ جے تو مینوں بے وقوف بنان چ کامیاب ہو گیا جو منگے گا دے دیاں گا. بادشاہت منگی تے وہ بھی دے دیاں گا, دس کی چاہیے. تو وہ جو بے روپیہ تھا وہ ہنس کے کہتا ہے حضور مینوں کچھ نہیں چاہیے. کہتا کچھ نہیں چاہیے, اوے تو سارا کچھ پیسے واسطے نہیں کیتا سی. کہتا حضور پیسے واسطے ہی کیتا سی لیکن تمہیں نہیں پتا مینوں کی کچھ مل گیا. بادشاہ کہتا کی ملیا ہوئے تینوں, وہی پاٹے پرانے کپڑے, جیب چ تیری آنا نہیں, تو کہنا مینوں بڑا کچھ مل گیا, کی ملیا تینوں. کہتا حضور دیکھو تے صحیح, غور تے کرو, ہلے میں اللہ والا بنیا نہیں سی,
صرف اللہ والیاں دی شکل بنائی سی, انہاں دی نقل کیتی سی, تے اللہ نے وقت دا بادشاہ لیا کے میری جھولی چ پاتا. جتھے میں بیٹھا سی اوتے بادشاہ نوں لیا کے بٹھاتا. تے حضور سوچو جے واقعی اللہ والا ہوندا تے کی ہونا سی. اور اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے, اس میں سبق یہ ہے, کچھ اللہ والے معاشرے میں ہمیں ہمارے ارد گرد کے ملتے ہیں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کہیں ہم ان اللہ والوں کا دل تو نہیں دکھا دیتے اپنے مذاق کے چکر میں, اپنے مزے کے چکر میں. کچھ اللہ والے ہمارے سامنے بھی ہوتے ہیں بعض وقت, تھوڑے ٹائم کے لیے, ہمارے اساتذہ کی شکل میں. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کی نقلیں اتارتے ہیں, ہم ان کو ان کے نام سے بلاتے ہیں, ہم ان کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں, یہ کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک لفظ بھی تمہیں کوئی سکھا دے تو تمہارا اس کا احترام کرنا, اس کا ادب کرنا تم پر واجب ہو گیا. مطلب مجھے اگر کسی نے ایک لفظ بھی سکھا دیا تو اس کا احترام کرنا مجھ پر واجب ہو گیا. نماز میں واجب چھوٹ جائے نا, نماز میں واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صف کیا جاتا ہے. سوچیں اگر یہ بھی واجب ہو گیا مجھ پر تو میں نے کتنے واجبات آج تک چھوڑے. ہمیں سوچنا ہوگا اس لیے کہ کہیں اگر واقعی ایسا ہے تو ان اللہ والوں کے منہ سے کہیں ہمارے لیے دعا کی بجائے بد دعا نہ نکل جائے. تو آج کے لیے اتنا ہی بچوں, انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اگلے جمعے یا اگلے بزم ادب میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.